الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 11ویں سورت ہے اور نزول آسمانی کے لحاظ سے 52ویں سورت ہے۔ یہ سورت 10 رکوع 123 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں کلمات کی تعداد 1947 اور حروف کی تعداد 7633 ہے۔ یہ سورت بھی سورہ یونس کی طرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس کی وجہ تسمیہ یعنی اس کو سورہ ہود کیوں کہا گیا ہے، حالانکہ اس میں بقیہ انبیاء کرام کے واقعات بھی ذکر ہیں۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہود کا نام، ہود کا اس لفظ ہود 5 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا جو انداز دعوت ہے اس کے 15 مختلف اسالیب، 15 مختلف اسلوب بتائے گئے ہیں، جس سے حضرت ہود علیہ السلام کی محنت کا، ان کی استقامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بقیہ انبیاء کرام کے مقابلے میں ہود اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے 2 فضائل تو وہی ہیں جو سورہ یونس کے ہیں، اور یعنی کہ یہ الف لام میم را اور الف لام را والی صورتیں ہیں جو انجیل کے بدلے میں عطا ہوئی، اور معین میں سے ہے جو زبور کے بدلے میں عطا ہوئی۔ اور تیسری فضیلت جو ایک حدیث میں، ترمذی شریف کی حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ اس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں میں گزشتہ قوموں پر عذاب کے واقعات آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوئی کہ کہیں میری قوم پر، میری امت پر جھٹلانے کے نتیجے میں، کفر کے نتیجے میں ایسے عذاب نہ آ جائیں، تو اپنی امت کی فکر کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کس قدر فکر تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، اور آپ کی اداؤں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے، دارمی کی حدیث ہے، مسند دارمی کی حدیث ہے کہ سورہ ہود کو جمعے کے دن پڑھا کرو۔ یہ 4 اس کے فضائل ہیں، اور مرکزی موضوع اس کا سورہ یونس کی طرح وہی 3 باتیں ہیں، دعوت، فہمائش اور تنبیہ۔ البتہ اس کا انداز تھوڑا سا سورہ یونس کے مقابلے میں سخت ہے۔ دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، اور تمام معبودان باطلہ کی بندگی کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بندگی کو اختیار کرو اور آخرت کو مانو۔ اور سمجھایا یہ گیا ہے، فہمائش یہ کی گئی ہے کہ جن قوموں نے پہلے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں ان پر عذاب آیا، تو کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہارے پر بھی عذاب آ جائے؟ لہذا ان حرکات کو چھوڑ دو اور نبیوں کی دعوت پر ایمان لاؤ۔ تنبیہ یہ کی گئی ہے کہ عذاب آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو۔ عذاب اپنے وقت مقرر پر آئے گا، اور جب آئے گا تو سب کو بہا کر لے جائے گا، صرف وہی باقی رہ جائیں گے جنہوں نے نبی کو مانا ہوگا۔ لہذا دھوکے میں نہ آؤ۔ اور یہ 3 اس کے موضوعات ہیں، دعوت، فہمائش و تنبیہ، اور پھر اسی 3 باتوں کو ادا کرنے کے لیے، اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قصے مشہور ہیں، اور ہماری ویب سائٹ www.sufapiki.com پر ان قصوں کو آپ تفصیل سے مفصل انداز میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان قصوں، ان واقعات میں خاص طور پر جو بات یہاں سورہ ہود میں نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے نا عذاب کا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل بے لاگ ہوتا ہے، اس میں کسی کے ساتھ پھر ذرہ برابر بھی رعایت نہیں ہوتی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا عزیز ہے، کون کس کی بیوی ہے۔ رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو اسلام لے آیا، راہ راست پر آ گیا، ورنہ خدا کی غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے، نہ کسی پیغمبر کی بیوی بچتی ہے۔
یہی نہیں بلکہ جب ایمان و کفر کا دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے تو دین کی فطرت اور دین کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ اور بیٹے، شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر بے نیام، عدل کی شمشیر بے نیام کی طرح بے لاگ ہو کر رشتہ حق کے سوا ہر رشتے کو کاٹ پھینکے۔ ایسے موقع پر خون و نسب کی رشتہ داریوں کا ذرہ برابر لحاظ نہ کرے۔ اور یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا ہمیں مظاہرہ 3-4 سال بعد جب بدر کا معرکہ پیش آیا، وہاں ہم نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے رشتے ناتوں سے ہٹ کے صرف اسلام کی خاطر، دین کی خاطر وہ جنگ لڑی گئی۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل خود قرآن ہے۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور قیامت تک کوئی اس جیسی کتاب نہیں لا سکتا، نہ کتاب لا سکتا ہے، نہ اس کی ایک صورت لا سکتا ہے، نہ اس جیسی ایک آیت لا سکتا ہے۔ دوسری دلیل سابقہ آسمانی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں اور ہندو مت کی کتابوں میں تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کا نام اور آپ کے اوصاف ذکر ہیں۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود آپ کا گزشتہ واقعات کو، گزشتہ زمانے کی تاریخ کی واقعات کو بالکل مستند طریقے سے درست حقائق کے ساتھ بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اس کی کوئی توجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ آیت نمبر 17، 13، 39 میں یہ دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا قصص آتے ہیں، واقعات آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، یہ بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں اس کی حکمت بتائی گئی ہے کہ یہ واقعات جہاں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں، تو دوسری طرف اس سے مسلمانوں کو عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے، کافروں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہوتا ہے، اور صحابہ اور قیامت تک کے لیے مومنوں کو کے دلوں کے لیے تسلی اور تقویت کا باعث ہے کہ دیکھو مخالفتوں کے باوجود، دنیا بھر اپنے قوموں کی مخالفتوں کے باوجود بھی انبیاء کرام ان کی قومیں غالب آئیں اور ان کا انجام اچھا ہوا۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ باوجود مخالفتوں کے اور مختلف طعنوں کے ان کو یہی سوچنا چاہیے اور یہی ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ انجام کار ہماری حق میں ہوگا۔ یہ اس کا خلاصہ تھا۔ احکام کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس صورت میں احکام بھی ہیں، جیسے کہ ہر صورت میں احکام ہوتے ہیں۔ احکام کے حوالے سے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اردو کے اندر اگر آپ احکام کے حوالے سے دیکھنا چاہیے تو معارف القرآن بہترین کتاب ہے، اور عربی میں احکام القرآن پہ مختلف علماء نے، علامہ جساس رازی نے، علامہ قرطبی نے اور ابن العربی نے اور مختلف علماء نے اس پہ کام کیا ہے، اور احکام القرآن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اس پر کام کروایا ہے۔ تو عقائد کے لحاظ سے جو اس میں احکام موجود ہیں وہ یہ ہے کہ خدائی نبی کی تعریف بتائی گئی ہے۔ نبی کی تعریف جیسے کہ سورہ انعام میں بھی بتائی گئی تھی، تو سورہ ہود کے اندر بھی نبی کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف بتائی گئی ہے کہ خدائی اختیارات کا مالک ہونا، عالم الغیب ہونا، مشکل کشائی، حاجت روائی، فرشتہ ہونا یا نورانی مخلوق ہونا، یہ کوئی نبی کی تعریف میں داخل نہیں ہے، بلکہ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدائی احکام کو اور وحی کو من عن اور ہو بہو بندوں تک پہنچا دینا، یہ ہوتا ہے نبی کی تعریف یہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 31 میں یہ تعریف موجود ہے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا ہے کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی اعتراض سے متاثر ہو کر یا کسی بھی فرمائش کی وجہ سے، کافروں کے بیہودہ حرکات کی وجہ سے اپنی دعوت کا کام چھوڑ دیں گے، یا کسی حکم خداوندی میں تحریف کر دیں گے، یا اس میں تبدیلی کر دیں گے، یا اس کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ آیت نمبر 3 اور 5 کے مجموعے سے جو بات اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، پردوں اور چادروں کی آڑ میں گناہ کرے یا سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے انسان کی کوئی حالت مخفی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ گناہ کی زندگی سے باز آئے اور توبہ کرے، توبہ کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ آیت نمبر 119 اور 118 میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے 2 نظام ہیں، ایک تشریعی اور ایک تکوینی۔ تشریعی نظام یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف اور پابند بنایا ہے کہ تم نے شریعت پہ چلنا ہے،
لیکن تکوینی نظام یہ ہے کہ انسان خود اپنی اختیار سے شریعت پہ نہیں چل رہا ہوتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے تکوینی نظام کے تحت کہ دنیا میں کچھ انسان مومن ہوں گے، کچھ کافر ہوں گے، اور کچھ جنت میں جانے والے ہیں، کچھ دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ لیکن جو جنت میں جانے والا جنت میں جو جاتا ہے وہ اپنی اختیار سے ایسے عمل کرتا ہے، اور جہنم میں جو جاتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے گناہ والے عمل کرتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا ہے کہ کافروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ اور صلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی جاندار اپنا رزق پورا کیے بغیر مر نہیں سکتا۔ ہر جاندار اور ہر بچہ، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اپنا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ چڑیا اور جتنے بھی جاندار ہیں انسانوں سمیت وہ سب اپنا رزق لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس خوف سے بچوں کو دنیا میں نہ آنے دینا، یا ان کو قتل کر دینا، ان کو ضائع کروا دینا کہ وہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، یہ انتہائی غلط سوچ ہے اور قرآن کریم کے خلاف سوچ ہے۔ آیت نمبر 114 میں فرمایا گیا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں خود بخود صغیرہ گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ یعنی ایک تو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ تو توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے، لیکن صغیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ نہ بھی کرے تو انسان جو وضو کر رہا ہوتا ہے، یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے، یا صدقہ خیرات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اسی سے خود بخود یہ نیکیاں، یہ گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ آیت نمبر 113 میں فرمایا گیا ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کہ ظالموں یعنی کافروں، فاسقوں اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، ارادتاً جان بوجھ کر ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو تمہیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لے۔ اس لیے کہ جب عذاب آ رہا ہوگا تو دیکھنے میں وضاقتہ میں تو یہ ان کافروں جیسا ہوگا، اس لیے اللہ کا جب عذاب آئے گا تو وہ اس کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ دعوت کے 2 اہم اصول بتائے گئے ہیں اس صورت میں۔ ایک تو یہ کہ دعوت و تبلیغ کرنا فرض ہے، چاہے لوگ بات مانیں یا نہ مانیں، تمہارا کام دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ دعوت کے کام کو چھوڑنے سے عذاب آ سکتا ہے، صرف وہی بچ پائے گا جو دعوت کے کام سے وابستہ ہوں گے۔ آیت نمبر 116 میں فرمایا گیا ہے، اور آیت نمبر 117 میں فرمایا گیا ہے کہ جس قوم کی اکثریت نیک ہو وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ عذاب اسی وقت آتا ہے جب اکثریت برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تجارت و ملازمت کے حوالے سے آیت نمبر 84 تا 87 تک کچھ اہم اصول بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کاروبار کرتے ہوئے ناپ تول میں کمی نہ کرو، مارکیٹ کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بھی چیز سے مارکیٹ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ملازمت اگر آپ کر رہے ہیں تو ملازمت کے اوقات پورے دو، کوئی بھی عہدہ و منصب آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو امانت داری، دیانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرو، اور تجارت و ملازمت کو شریعت کے تابع نہ سمجھنا، اور تجارت و ملازمت کو، کاروبار کو سیکولر ذہنیت کے ساتھ کرنا، یعنی بالکل آزاد ہو کر کرنا، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اور قوم شعیب نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ ہم آزاد ہیں، ان کا ذہن بھی سیکولر تھا، تو قرآن کریم نے ان پر رد کیا ہے۔ عدالت کے حوالے سے 2 اہم اصول بتائے گئے ہیں کہ شریعت اور عدالت ظاہر کو دیکھتی ہے، اور عدالت جیسے کہا جاتا ہے کہ قانون ظاہر کو دیکھتی ہے یا قانون اندھا ہوتا ہے، تو قانون اندھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قانون وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، اور گواہ اگر موجود ہیں تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ شریعت بھی ظاہر کو دیکھتی ہے، اگر ایک انسان کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ کہے، شریعت یہ کہے گی کہ یہ مسلمان ہے، چاہے دل میں وہ حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے۔ آیت نمبر 129 میں یہ بات ملتی ہے۔ آیت نمبر 65 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سوچنے سمجھنے کے لیے 3 دن کی مہلت ایک مناسب مہلت ہے۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ مرتد کو بھی اسی وجہ سے 3 دن سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ 3 دن میں وہ آسانی سے سوچ سکتا ہے۔ اخلاقیات کے حوالے سے بھی بعض باتیں ملتی ہیں اس میں۔ ایک تو یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ملتی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی الغفور الرحیم، یہ دعا سواری کی ملتی ہے اس میں۔ اور ایک اور دعا بھی ہے جو انشاءاللہ ہم آگے
پڑھیں گے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، وہ آگے انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا گیا ہے کہ اوندا سونا، مطلب اس سے معلوم ہوتا ہے آیت نمبر 94 سے کہ اوندا سونا بری عادت ہے، اس لیے کہ جن قوموں پہ عذاب آیا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جاسمین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اوندھے پڑے ہوئے ملے، تو اوندا پڑا ہوا اوندا سونا ایک بری عادت ہے، اور حدیث میں بھی اوندا سونے کو منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 84، 61 اور 50 میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمان اور کافر آپس میں قومی اور وطنی بھائی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھائی کہا گیا اپنی قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام کو اپنے قوم کا بھائی کہا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی کہا گیا، حالانکہ وہ ان کی قوم کافر تھی۔ تو معلوم ہوا کہ کافر اور مسلمانوں میں کیا نام ہے برادرانہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ وطنیت کے لحاظ سے، قومیت کے لحاظ سے یہ ممکن ہے۔ آیت نمبر 69-70 میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور جو فرشتے ان کے پاس آئے تھے مہمان بن کر، تو اسی سے مہمانی اور میزبانی کے آداب بھی ثابت ہوتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے دعا سلام کی تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا سلام پہلے کرنی چاہیے، ہلکا پھلکا تعارف ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ فوراً گئے اور بچھڑا تل کے لے آئے، اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ میسر ہو گھر میں وہ مہمان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے، اور پھر باتوں میں حال احوال بھی معلوم کرنے چاہیے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ کھائے ضرور، ورنہ میزبان کو ناگواری ہوگی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مہمانوں کا ہاتھ نہیں بڑھا کھانے کی طرف، تو ان کو دل میں ناگواری ہوگی۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہو تو نفلی روزہ توڑ سکتا ہے آدمی کسی کے ہاں مہمان ہونے کی وجہ سے۔ سائنس کے حوالے سے اس میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر اس پر اپنا عرش قائم کیا، اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ آیت نمبر 7 سے یہ ترتیب معلوم ہوتی ہے۔ واقعات جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اس میں کچھ قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور یہ واقعات مشہور بھی ہیں۔ اگر آپ نے ان واقعات کی تفصیلات دیکھنی ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعبیر میں، تفہیم میں جو کچھ غلطی ہو گئی اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔